أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، یہ جو 6 صورتیں ہیں یہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی. اس کو جو ہے مزامیر ستہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 صورتوں میں ایک ہی مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. سورہ یونس ایک بہت بڑے پیغمبر کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. اسی طرح اس سورت کا بھی نام سورہ ہود ہے، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے اس نبی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. اس سورت میں 6 پیغمبروں کا 6 نبیوں کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود. اس سورت کے 2 فضائل ہم ذہن میں رکھ لیں. ایک تو فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھنے کی ترغیب دی. جمعہ کے دن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کے پڑھنے کی ترغیب حدیث میں آئی ہے. اس میں سب سے افضل سورہ کہف ہے. جمعہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. بڑی برکات ہیں. دجالی فتنوں سے، اس کی شیطانی تحریکوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اس سورت کی برکت سے. سورہ دخان بھی ایک سورت ہے، اور اسی طرح سورہ ہود ہے. اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں، خاص طور پر جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کی پکڑ کیسے آئی، اللہ کا عذاب کیسے آیا. وہ قومیں اپنے زمانے میں بہت اونچے معیار پر تھی. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ وہ قومیں تھیں جن کے پاس دنیا کی بڑی بڑی اس زمانے کی نعمتیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ نعمتیں، وہ دنیا کی چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھنے کی ترغیب دینے کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ جب یہ سورت ہم پڑھیں گے جمعہ کے دن تو آدمی اپنے دل میں اثر لے گا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرے گا. زندگی کا بدلنا اصل مقصد ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی دیکھی. آپ کے بالوں میں تقریباً 20 سے کم بال سفید تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر جب سفید بال نظر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث میں ہے کہ اسرع علیک، بڑھاپا بہت جلد آپ پر آ رہا ہے، بال بہت جلد سفید ہو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا شیبتنی ہودا واخواتها، سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا اثر ہو کہ یہی بات اس صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر عبادت کی، بندگی کی ذمہ داری ڈالی گئی. جن قوموں نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ کی پکڑ کیسے آئی، وہ سنانے کے بعد آخری میں ایک سورت میں ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
نبی جی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ایسے آپ جمیے۔ یہ استقامت جو ہے اللہ کے دین پر، اللہ کی اطاعت پر، یہ جو ہے آپ نے فرمایا اس سورت کی اس آیت نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا، کیونکہ آپ پر بڑی رسپانسبلٹی تھی، بڑی ذمہ داری تھی۔ آدمی اگر سوچے تو اس کا اثر اپنی طبیعت پر لے۔ تو بہرکیف اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، قرآن پاک کی عظمت اس کو بیان فرمایا۔ تو یہاں پر سورہ یونس جو ہے اس کی آخری آیت دیکھیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ۔ نبی جی آپ کی طرف جو اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں، آپ اس پر عمل کریں، اس کی اتباع کریں اور اس پر اپنے آپ کو جمائیے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت پر اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اب وہ وحی کیا چیز ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے وحی آئی؟ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ہیں، تقریباً 29 صورتیں ہیں، 29 صورتیں ہیں جس کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، اور اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس آیت اس قرآن پاک کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کتاب، ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں بہت ہی مضبوط ہیں۔ احکمت کے معنی ہیں، سب سے پہلے قرآن پاک یہ ہے کیا، کس کی طرف سے آیا گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ 3 باتیں مختصر سے 2 آیتوں میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہے کیا؟ فرمایا احکمت۔ اس سے پہلے انسانیت پر اللہ کی طرف سے جتنا کلام اتارا گیا، تورات، زبور، انجیل، صحیفوں کے ذریعے سے، وہ اس دور کے لیے تھا۔ اب یہ قرآن پاک کی آخری کتاب ہے، فیصلہ کر دی گئی ہے۔ احکمت پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر کے اب یہ کتاب ایسی ہے کہ قیامت تک یہ مضبوط اور مستحکم رہے۔ احکمت کا معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایسی جامع کتاب ہے، اس قرآن پاک کے اندر جو الفاظ ہیں، جو مضمون ہے، جہاں پر ہے، وہ بالکل جچا تلا، بالکل برابر ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی میسیج لکھے، کوئی ایک آدمی ایک کتاب لکھے، لکھنے کے بعد یہ سوچتا ہے یہ لفظ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا، اگر اس کے بجائے یہ لفظ لکھتا تو بہتر تھا، ارے یہ بات ابھی نہیں لکھنی چاہیے تھی، بعد میں لکھنا تھا، یہ مجھے غلطی ہو گئی۔ آدمی بعض مرتبہ ایک میسیج لکھتا ہے بڑا سا، اس میسیج میں بھی یہ چیز محسوس کرتا ہے مجھے یہ نہیں لکھنا تھا، مجھے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کرنا تھا۔ اللہ کے کلام میں ایسی بات نہیں، یہ ہے بات احکمت۔ قرآن پاک کے اندر جو لفظ جس جگہ کے لیے استعمال کیا گیا وہی مضبوط ہے، قرآن پاک کے اندر جس کے لیے جو معنی استعمال کیا گیا وہی ہے، جہاں پر جو بات بیان کی گئی وہی پر، یہ ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے کلام کی عظمت پیدا ہو۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی مجھے اتباع کرنی ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا ثم فصلت، یہ اللہ کا کلام ایسا ہے، بعض مرتبہ بہت ہی جامع بات ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ ایک بات مختصر کیجئے، آدمی بات مختصر کرتا ہے لیکن کچھ باتیں باقی رہ جاتی۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے، جامع ہے لیکن اس کے اندر پوری تفصیل ہے، سارے قوانین، سارے قواعد، سارے احکامات اس کے اندر تفصیل سے اللہ نے بیان کر دی۔ اور یہ کس کی طرف سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے آیا ہے۔ آپ سوچیں، جو ذات ایسی ہے، حکمت والی ہے اور باخبر ہے، اس کا علم کامل ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جس ذات نے اللہ کے کلام کو نازل کیا اس کا علم قیامت تک ہے، اور وہ قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھ کر، اس حکمت کو سامنے رکھ کر یہ کلام اتارا ہے۔ کیونکہ لوگوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے قرآن پاک ہے، لیکن امریکہ کے اندر، اس ماحول کے اندر،
نہیں یہاں پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں کے حالات میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، تھوڑا سا اس کو بدلیں، تھوڑا سا اس کو کم کریں، ایسا نہیں۔ اس کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جانتے ہو یہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں، جس کی باتیں بڑی مضبوط اور مستحکم اور بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ اس ذات کی طرف سے، یہ کسی نبی نے، کسی انسان نے نہیں لکھی، بلکہ حکیم، اس کی ایک ایک بات میں حکمت ہے۔ حکمت سمجھتے ہیں نا؟ حکمت کہتے ہیں جس وقت جو حالات، جو مزاج کے مطابق حکم ہو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ آج کے لیے بھی، اگلے 10 سال کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے بھی یہی اللہ کا کلام ہمارے لیے راستہ بتاتا ہے، کیونکہ جس ذات کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہاں 2 بڑے طاقتور صفات ہیں، حکیم اور خبیر۔ خبیر اس ذات کو کہتے ہیں جس کے پاس پورا علم ہے اور اس کا علم کامل ہے۔ اچھا، مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک اتارا کیوں؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ مختصر سے جملے میں تاکہ ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ مقصد یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، بس یہ ہے اصل مقصد۔ ہم سب اللہ ہی کے بندے بن کر رہیں، عبادت اللہ کی کریں، بندے اللہ کے بن کر رہیں۔ ایمانیات میں، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، جاب میں، بزنس میں، گھر میں، ہر وقت ہر جگہ ہم کون ہیں یہ مستحضر ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندگی سکھانے کے لیے یہ قرآن پاک آیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گردن سے بندگی کا طوق نکال دیا کہ ہم بندے نہیں بننا چاہتے اس دنیا میں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس قوم کو کیسے تباہ کیا یہاں پر سورہ ہود میں بیان کی۔ یہ قوم ہے قوم نوح، اکثریت ان کی پوری آزاد زندگی گزار رہی تھی، بس اس پوری قوم کے اندر 80-82 لوگ ایمان والے تھے، اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ قوم عاد کیسی زبردست طاقتور قوم تھی، انہوں نے اپنے گردن سے طے کر دیا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر نہیں رہیں گے۔ ہاں، اللہ نے ان کے لیے بھی کیسے فیصلے کی۔ قوم شعیب کیسی بہترین ان کی تجارتیں تھی، انہوں نے بھی طے کیا ہم اس دنیا میں آزاد بن کر رہیں گے، ہم بندے نہیں بنیں گے، بس اللہ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے بٹا دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بس بندگی اللہ کی ہو، اللہ کے بندے۔ سادے آسان مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بات کو بار بار اسی کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو۔ پھر فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کیا بنا کے بھیجا گیا؟ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا۔ نذیر کسے کہتے ہیں؟ ڈرانے والے۔ دیکھو قوموں کے حالات، دیکھو قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، قوم صالح کے حالات دیکھو۔ نذیر، اگر تم اس زندگی پر چلو گے تو تم تمہارا انجام وہی ہوگا، آپ کا بھی رزلٹ وہی ہوگا۔ ڈرانا، نذیر۔ شیر کو دیکھ کر کوئی کیا ہے، شیر کو نذیر نہیں کہتے، نذیر شیر کو نہیں کہتے، کسی ڈاکو کو نذیر نہیں کہتے، کیونکہ وہ جان پر حملہ کرتا ہے۔ نذیر صرف نبی کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ڈرانے میں محبت ہوتی ہے، ان کے ڈرانے میں شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ میری امت اگر اس راستے پر چلے گی تو برباد ہو جائے گی۔ مثال دے کر بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ پروانوں کی طرح آگ میں کودتے چلے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ یہ ہے نذیر۔ اور دوسری چیز فرمایا بشیر، کیونکہ 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، اچھے راستے پر چلو گے تو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور گناہوں کے راستے پر چلو گے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہی پکڑ ہے۔ تربیت کے اندر یہ 2 چیزیں بیلنس ہونی چاہیے۔ آدمی کے دل میں خوف بھی ہو، اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آدمی ڈھیٹ بن جائے، چلو بس میرا تو یہی ہے، جو بھی دنیا کی زندگی میں جو کرنا ہے کر لیں گے۔ یہ خوف بھی نہیں چاہیے، اتنا خوف چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا نہیں ڈرایا کہ آپ لوگ اللہ سے مایوس ہو جائیں، سمجھ رہے؟ اور بشارت، ایسی بھی بشارتیں نہیں سنائی کہ لوگ بشارت میں آ کر عمل بھول جائیں، چلو بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے، سمجھ رہے نا؟
بشارتیں سنائی آپ نے، اور ایسی بشارتیں کہ عمل کا شوق پیدا ہوا، ایسا خوف کہ گناہوں سے بچ گئے۔ اننی لکم منہ، یہ تربیت کے اندر یہ دو چیزوں میں اعتدال۔ اور پھر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ سبحان اللہ، غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، ہو جائے تو کیا کریں؟ نبی یہ بھی بتائے ہیں اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ ہاں، اے اللہ میں اپنی زندگی سے معافی مانگتا ہوں۔ آدمی استغفار، توبہ تین چیزوں کا نام ہے۔ تین چیزیں ہوں، سب سے پہلی چیز جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ پر آدمی دل سے شرمندہ ہو۔ دوسری چیز جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسری چیز پکا ارادہ کرے کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جس گناہ میں، جس استغفار میں یہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ استغفار کامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، آنکھ سے گناہ بھی ہو رہا ہے استغفر اللہ نہیں، زبان سے برائی بھی ہو رہی ہے استغفار بھی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس گندگی سے اپنے کو نکالنا، اور دل کے اندر پشیمانی، ندامت، افسوس ہو میں نے غلط کیا۔ اور تیسری چیز ہے کہ پکا ارادہ کرے۔ چوتھی بات حقوق العباد میں ہے کہ جس کا حق میں نے لیا ہے اس سے یا تو معافی مانگ لے یا تو وہ حق ادا کرے۔ چار باتیں جس میں جمع ہوتی ہیں وہ ہے مکمل توبہ اور استغفار۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے فضائل بتائے۔ توبہ، بہت ہی مبارک ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں استغفار کثیر ہو، زیادہ استغفار ہو۔ تو استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار کی جو کلمات ہیں وہ پڑھے، اپنی زبان میں کہے، چلتے پھرتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو، زندگی کو بدلے۔ استغفار کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی طرف نہ جائے، پھر لوٹے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ کیا کریں گے دنیا میں اور آخرت میں؟ دو انعامات بتا رہے یہاں پر۔ سب سے پہلا انعام یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ کیا بہترین آیت دیکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے عالم ہیں مولانا یونس پالنپوری صاحب، اس آیت پر انہوں نے بڑی اچھی دعا بنا کے بھیجی، ربنا متعنا متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ یہ دعا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں رہوں اچھا فائدہ اٹھاؤں اپنی صحت سے، اپنی زندگی سے اور دنیا کی نعمتوں سے۔ متاع کہتے ہیں جو دنیا میرے پاس ہے، متاعا حسنا ایمان والے کی صفت ہے، متاع الغرور بے ایمانوں کی صفت ہے۔ متاع دونوں جگہ ہے، کیونکہ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سامان ہے، یہاں کی زندگی، یہاں کی جوانی، یہاں کی نعمتیں سب متاع ہیں۔ تو ایک قوم، ایک جماعت وہ ہے جو اس متاع سے، اس سامان سے دھوکہ اٹھاتی ہے۔ اس کو کہا متاع الغرور، کہ اپنی زندگی سے دھوکہ اٹھا رہے ہیں، اپنی جوانی سے، میں نہیں مروں گا، میری جوانی ہمیشہ رہے گی، میری صحت ہمیشہ رہے گی، سب کو موت آئے گی مجھے نہیں آئے، یہ متاع الغرور ہے۔ اور متاع حسن یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ترمذی میں، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ابدا ما ابقیتنا، جب تک میری زندگی ہے یا اللہ اس وقت تک میں اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنی صحت سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے صحیح فائدہ اٹھاؤں، نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھاؤں۔ متاعا حسنا، جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، زندگی بدلتا ہے، اللہ فرما رہے یمتعکم متاعا حسنا، ہم تمہارے لیے فائدہ اٹھانے دیں گے، بہترین فائدہ، الی اجل مسمی، موت کے وقت تک، موت تک۔ جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک انسان کی زندگی ہے، اس کے پاس اسی لیے جو ہے نا استغفار سے صحت آتی ہے، استغفار سے یہ کیا مطلب؟ حیات طیبہ دیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، چین دیں گے اللہ تبارک۔ یہ ہے، اس کو دعا کو یاد کر لیں، ربنا متعنا متاعا حسنا الی اجل مسمی، اے ہمارے پروردگار جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کر فرمائی ہیں ان نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے موت تک۔ اور پھر فرمایا جب آدمی انتقال کر کے دنیا سے جائے گا، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ،
ہر فضیلت والے کو، ہر عمل والے کو اس کو درجہ دیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں دین میں آگے بڑھنے کی، دین کے لیے قربانیاں دینے کی۔ ہاں، ایک نبوت ہے، اس کا دروازہ بند ہے، بقیہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آدمی دین میں جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے، درجات اس کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عمل میں آگے بڑھے گا، قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے اسے درجات عطا فرمائیں گے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی۔ اب دیکھیے صفت نذیر، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے بندگی سے، اطاعت سے پیٹھ پھیرا، بندگی نہیں ہے، اطاعت نہیں، بندہ بن کے نہیں رہ رہے، ہاں بندگی کی زندگی سے آدمی ہٹ گیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بہت بڑا دن آنے والا ہے، اس بڑے دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یوم کبیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم کبیر۔ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، دیکھو بڑا دن ہے، وہ آنے والا ہے، یہ دن کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اس دن کا عذاب، اس دن کی ذلت، اس دن کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ یوم کبیر، یوم عظیم، نبأ عظیم۔ قرآن دیکھو کیسے کہہ رہا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہاں ایسا خوف کا دن ہوگا۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، یہ ذہن میں ہمیشہ ہو، قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے۔ دنیا جو جہنم بنی ہوئی ہے آج، اس کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ آخرت سامنے نہیں۔ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے حق پر حق تلفی ہو رہی ہے؟ کیوں آدمی زبان درازی کرتا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کا حق مارتا ہے؟ بس دنیا کی زندگی سامنے ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب وقت آئے گا بچ نہیں پاؤ گے، کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اپنی قدرت کا مالک ہے، قدرت بے بس ہو جائے گا جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ آئے گا۔ زندگی اور موت دونوں میں مقابلہ ہوگا، موت جیت جائے گی، زندگی ہار جاتی ہے، ہارتی نہیں ہارتی، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بادشاہ مرنا چاہتا ہے، کوئی حاکم مرنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر مرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ آدمی کے سامنے استحضار ہو جائے تو پھر آدمی دنیا میں انصاف، احسان، معافی، حقوق کی ادائیگی، بندگی، اور یہی چیز اگر سامنے سے نکل جائے تو پھر آدمی آزاد ہے، اور پھر آدمی نہیں رہے گا، پھر وہ تو جو ہے ایک دوسرے پر ظالم بن کر رہے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ سے؟ اس آیت کے بارے میں ایک شان نزول، تاکہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے۔ منافقین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھتے، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں دل کے اندر نفرت، دین کے خلاف، نبی کے خلاف پلاننگ کرتے، مشورہ کرتے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی، راتوں کے اندر، کیسے؟ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، گھر کے اندر جمع ہوتے، گھر کا دروازہ لاک کر لیتے، پردہ ڈال دیتے، بڑی بڑی شالیں جو ہے نا ڈال لیتے، اور ڈال کر جو ہے آپس میں ڈسکس کرتے کہ نبی کے خلاف اور دین کے خلاف۔ اور پھر اگلے دن جب مجلس میں جاتے تو جو ہے نا کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انداز سے بولتے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں، لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو منافقین سوچے کہ کوئی مسلمان ہمارے درمیان تو نہیں ہے جو آ کے جو ہے یہ بات سن کر جو ہے نبی کو بتا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آیت اتار رہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بات نبی تک، ہم تک پتہ چلنے کے لیے کسی کا سننا ضروری ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ جب اللہ دیکھیے اسلام اعتدال سکھاتا ہے، درمیان، اللہ کا تعلق، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے حیا ہو۔ ایک حدیث ہے، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے۔ بعض مرتبہ کوئی چیز اس حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، غلو سمجھتے ہیں، ایکسٹریم۔ ہاں ایکسٹریم کیا مطلب؟ کچھ لوگ ایمان والے
ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم جب بشری تقاضوں کے لیے، جنسی تقاضوں کے لیے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے، کوئی آدمی اپنے باتھ روم کے لیے جاتا ہے، وہاں کپڑے نکالتا ہے، اس موقع پر وہ جو ہے، وہ زمانے میں جو ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں چلے جاتے تھے، انہیں اتنی حیا غالب ہوتی تھی کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو چھپائیں، اس طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اوٹ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ اپنے آپ کو جو چھپا رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب کپڑا ہٹتا ہے تو سبھی جبھی اللہ دیکھتے؟ اللہ کے لیے تو جب کپڑا بدن پر ہو وہ اور کپڑا بدن پر نہ ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے برابر ہیں، اور یہ چیز اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ حیا کا مطلب اعتدال، اللہ سے حیا کرو، گناہوں سے بچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ دیکھ رہے ہیں تو کیسے ہم جو ہے باتھ روم جائیں، اللہ کا علم، یہ بھی ہے کہ اس میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ایک بیان فرما۔ لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، مشرکین، منافقین اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر راتوں میں پلان بناتے تھے اور اس بات کی طرف سوچتے تھے کہ ہماری باتوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، الا سنو۔ یہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب ہم چھپ کر کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے، ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا علم گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ ہاں، دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو اللہ جانتے ہیں، تین بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو اللہ پھر بھی جانتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کیا بات ہو رہی۔ وہی فرمایا، أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، تم جو اپنے سینے کو موڑتے ہو، کیوں؟ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، اللہ سے چھپنا چاہتے ہو، اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے سینوں کو موڑتے ہو۔ یا تو ایمان والوں کی طرف، وہ حیا کی طرف اشارہ ہے، یا منافقین جیسے گھر کا پردہ، رات کا پردہ، شال اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر آپس میں جو ہے نا نبی کے خلاف نفرت کی پلاننگ جو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ترجمہ ہے اس کا۔ الا سنو، حین یستغشون ثیابہم، جس موقع پر تم چادر اوڑے ہوئے اپنے آپ کو چھپاتے ہو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ کا علم اتنا کامل ہے، وہ تمہاری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کی تنہائی پاک صاف ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ کا علم مجھے گھیرا ہوا ہے، میں احاطے میں ہوں۔ اسی لیے آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے، بندے کے دل میں یہ سوچے کہ میں کبھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ ہاں، جب آدمی یہ سوچے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، پھر آدمی کا عمل سنور جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 5 باتیں ہیں، 5 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اگلے مجلس میں انشاءاللہ 12ویں پارے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے، قرآن پاک کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا سب سے پہلے، اور پھر یہ ہمیشہ استحضار ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، جن کی زندگیاں اللہ کی عبادت کے مطابق ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا، اور اس راستے میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے استغفار اور توبہ کا دروازہ ہے۔ اور جو آدمی ڈھیٹ بن کر زندگی کو پلٹ دے اور اپنے آپ کو بندگی سے ہٹا دے، پھر ان کے لیے انجام ان قوموں کی طرح ہے۔ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں ان قوموں کے پاس ہونے کے باوجود اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے۔ یہ ہے اصل اس سورت کا پیغام، اس سورت کا مقصد۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی بندگی، عبدیت، اللہ تعالی ہمارے مزاج میں پیدا فرمائے۔